نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، میرے آج کے درس کا عنوان ہے دائی کے لیے صبر و تحمل اور برداشت۔ یہ سیرت کی کرنوں کے سلسلے کا ایک اہم پہلو ہے جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کی سیرت پر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے کہ جن صفات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی قلیل مدت میں لوگوں کے دل و دماغ، سوچنے اور زندگی کے رنگ ڈھنگ یکسر تبدیل کر دیے۔ زمانے جاہلیت میں عرب قوم کے دل و دماغ میں اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت کیسے رچ بس گئی، اور کس طرح انجانے دشمنوں نے دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امارت اور اطاعت قبول کر لی۔ یقیناً اس پر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ سیرت طیبہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے اس تاریخی انقلاب میں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیریں زبان، اعلیٰ اخلاق، بہترین لب و لہجہ اور جد و جہد کا حصہ ہے، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و تحمل، بردباری اور قوت برداشت نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ بلا شبہ صبر و تحمل کا وصف انتہائی مفید اور معنی خیز ہے۔ صبر دائی کی ایک بنیادی صفت ہی نہیں بلکہ بہت سی اہم صفات کی اساس ہے۔ قرآن پاک کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر محض ایک اخلاقی خوبی ہی نہیں بلکہ بہت سی اخلاقی خوبیوں کی بنیاد اور سرچشمہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی شخص دعویٰ جیسے نازک کام کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ صبر و تحمل کا مفہوم یہ ہے کہ انسان بات بات پر غصہ نہ کرے اور معمولی باتوں کو نظر انداز کر دے۔ اسی طرح صبر و تحمل میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان اپنے جذبات کو مشتعل نہ ہونے دے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں ارشاد ہوتا ہے، اور جو غصے کو پی جاتی ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ عزیز ساتھیو، ابتدائی وحی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کے ساتھ ساتھ جو حکم ہوا وہ صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ ساتھ سورہ مدثر آیت نمبر 1 سے 8 تک میں ارشاد ہوتا ہے، اے چادر لپیٹنے رکھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی کبریائی بیان کرو اور اپنے دامن کو پاک رکھو اور اپنی محبت کو زیادہ خیال کر کے اسے منقطع نہ کرو اور اپنے رب کی راہ میں ثابت قدم رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث کی روشنی میں بھی صبر و استقامت کی تلقین کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میدان دعوت میں حالات جیسے بھی ہوں، راہ دعوت پر گامزن رہا جائے اور مدعوین کے ساتھ زبانی یا عملی کسی بھی طرح کا برا سلوک نہ کیا جائے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح بردباری، تحمل بھی صبر کی شاخوں میں سے ایک بنیادی شاخ ہے۔ قوت و طاقت ہونے کے باوجود غصے کی حالت میں یا ناپسندیدہ چیز کو دیکھ کر تحمل اور سکون سے رہنے کو حلم کہتے ہیں۔ حلیم وہ ہے جسے اذیت ناک کام آپے سے باہر نہ کرے۔ ایک دائی کو اذیت کا سامنا کرنے کا توقع رہنی چاہیے اور صبر و تحمل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت دین کی ذمہ داری دی، ان پہ جب یہ ذمہ داری ڈالی گئی تو ساتھ ساتھ حکم دیا کہ صبر و تحمل کو اپنے اندر شامل رکھیں،
یعنی صبر و تحمل کی جگہ جگہ پر ان کو تاکید بھی کی گئی۔ سورہ مزمل آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ان کو بہتر انداز میں نظر انداز کرو۔ یعنی بتایا گیا کہ کفار جو آپ پر بیہودہ الزام لگاتے ہیں اور لغو باتیں کرتے ہیں، ان کا آپ کوئی اثر نہ لیجئے، طبیعت میں ہرگز اشتعال پیدا نہ ہونے دیجئے، بلکہ اچھے انداز میں ان کو درگزر کریں اور تحمل، بردباری، وقار اور اعلیٰ ظرفی سے کام لے کر ان کے پاس سے ہٹ جائیے۔ اسی طرح سورۃ احقاف آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے بس صبر و ثبات اختیار کیجئے جس طرح دوسرے عالی ہمت رسول صبر و ثبات سے کام لیتے رہے ہیں۔ داعی اعظم نے ان ہدایات پر کس طرح عمل کیا اور مثالی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اس کی ہمیں کئی ایک مثالیں سیرت سے ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صبر و تحمل کے کئی واقعات ملتے ہیں۔ آئیے سیرت کے چند واقعات کو ذہنوں میں تازہ کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے سفر طائف کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، جہاں پیش آنے والے واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقامت کا جو عملی نمونہ پیش کیا، وہ یقیناً مصیبت زدگان خصوصی طور پر داعی کے لیے بہترین مشعل راہ ثابت ہوتے ہیں۔ سفر طائف جو 10 دنوں پر محیط امیدوں کا سفر ہے، ٹوٹا ہوا دل، زخموں سے چور جسم، زندگی کا سب سے سخت ترین دن ہے۔ قریش کے مخالفانہ رویے اس حد تک بڑھ چکے کہ طائف کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کفار کے لگائے ہوئے شر پسند اور اوباش لڑکے ہیں۔ پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر برسائے جا رہے ہیں، جملے آپ پر کسے جا رہے ہیں، قدم مبارک لہو لہان ہیں کہ جوتیوں کے تلوے آپ کے مبارک پاؤں کے ساتھ جڑے جاتے ہیں۔ دل کی کیفیت کا تو کیا پوچھنا ہے، لیکن زبان پر ایسا قابو اور جذبات پر ایسا کنٹرول ہے کہ عقل حیران رہ جائے۔ نہ زبان سے کوئی سخت لفظ نکلتا ہے اور نہ ہی بد دعا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب پر رحم آتا ہے اور حضرت جبرائیل کے ذریعے پیغام آیا۔ حضرت جبرائیل منتظر ہیں کہ اجازت ہو تو پہاڑوں کو ملا کر ان سرکشوں کو کچل دیا جائے، لیکن اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابدیت کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھتے ہیں اور ان ظالموں کو سزا دلوانے کی استعداد رکھنے کے باوجود بھی اس کی فرمائش نہیں کرتے، بلکہ اپنی دعا میں اپنی ہی بے بسی کا اظہار اور اس کے ساتھ ساتھ راہ حق میں صبر و برداشت پر اکتفا کیا اور اس کا اظہار اپنی دعا میں اس طرح کیا۔ دعا کا ترجمہ سامنے رکھتی ہوں۔ الہی، تیرے سامنے اپنی کمزوری، بے سر و سامانی اور لوگوں کی تحقیق کی بابت فریاد کرتا ہوں۔ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ درماندہ اور عاجزوں کا تو ہی مالک ہے اور میرا مالک بھی تو ہی ہے۔ تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ کیا بیگانہ تشرو کے یا اس دشمن کے جو مجھ پر مسلط ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو پھر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، کیونکہ تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسیع ہے۔ میں تیری ذات کے اس نور کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں جس سے سب تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس سے دین اور دنیا کے تمام کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ تیرا غضب مجھ پر اترے یا تیری ناراضگی مجھ کو گھیرے۔ مجھے تیری ہی رضا مندی درکار ہے اور نیکی اور بدی سے بچنے کی طاقت مجھے تیری ہی طرف سے ملتی ہے۔ عزیز ساتھیو، یہ وہ الفاظ ہیں جو داعی اعظم کے مبارک زبان سے ادا ہوتے ہیں
یہی نہیں بلکہ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے بد دعا کیوں کروں؟ اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں ضرور خدا پر ایمان لائیں گی۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ایسا دن بھی آیا جو احد سے زیادہ سخت رہا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تیری قوم کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچیں سو پہنچیں، مگر سب سے سخت دن تو وہ تھا جب طائف میں عبد یا لیل کے سامنے دعوت رکھی گئی اور اس نے اسے رد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں شفقت، عفو و درگزر، محبت، نرمی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہ آتا، نہ ہی اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام لیتے۔ جس ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی وہ جنگجوئی، خونخواری، دہشت انگیزی اور عدم برداشت میں اپنی مثال آپ تھا۔ ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاح انسانیت کے لیے صبر و تحمل، قوت برداشت اور ہمہ جہت رواداری سے کام لیا، اور یہ آپ کی رسالت کی روشن دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں تحمل اور برداشت سے معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ ایک اور واقعہ سامنے رکھتے ہیں۔ ہجرت کے وقت 100 اونٹوں کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرنے والا سراقہ بن جشم جب قریب پہنچتا ہے تو 3 مرتبہ گھوڑے کے پاؤں اس کے 3 مرتبہ گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس جاتے ہیں۔ ہر مرتبہ نکل کر دوبارہ کوشش کرنے والا آخر میں امان طلب کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ابو سفیان جو بدر، احد اور خندق کے معرکوں میں مسلمانوں کے خلاف مرکزی کردار ادا کرتا اور ہر قدم پر اسلام کے سخت ترین دشمن ثابت ہوتا، فتح مکہ کے موقع پر ان کو رحمت العالمین کی جانب سے نہ صرف امان دی جاتی ہے بلکہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو امان ہے۔ احد کے موقع پر رجز پڑھ کر لشکر کفار کے حوصلے بڑھانے والی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا حضرت حمزہ کی لاش کی بے ادبی کرنے والی، ان کے سینے کو چاک کر کے کلیجے کو چبانے والی ہندا جب سر تسلیم خم کرتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ مکہ میں قریش کے رئیس ہر قسم کی تدبیروں سے تھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و استقلال کو شکست نہ دے سکے تو انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حکومت، تخت، جواہر کا خزانہ اور حسن کی دولت پیش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ عزیز ساتھیوں، سیرت کے واقعات کی بہت سی ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیں سوچنا ہے کہ کیا دین کا کام کرتے ہوئے ہمارے اندر اتنی محبت، نرمی، شفقت، دل سوزی، حوصلہ، صبر اور قوت برداشت ہے کہ ہم مخالفین کی گالیاں سن کر خاموش رہیں، پتھر کھائیں اور ان کا جواب دعاؤں سے دیں، ہمارے راستے میں کوئی کانٹے بچھائے اور ہم پھول برسائیں، ہمیں ٹھکرایا جائے لیکن ہم پھر بھی اللہ پر توکل کر کے امیدیں باندھے رکھیں، ہمیں محروم رکھا جائے اور ہم دیتے جائیں۔ کشمکش، مخالفتوں، بحث، ہنگاموں میں ہم
ہم اسوہ حسنہ کی یہ مثالیں کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں؟ ہم فراموش کر دیتے ہیں کہ دائی کی اصل لڑائی مرض سے ہے، مریض سے نہیں۔ ہمیں نفرت اور برائی سے ہے اور بدی سے ہے، برے انسان سے نہیں۔ برے انسان کو صرف اس وقت کاٹا جاتا ہے جب شفا کی امید ختم ہو جاتی ہے اور فتنہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دینا آسان نہیں، لیکن اللہ کی طرف بلانے اور دعویٰ کا حق ادا کرنے اور اسلام کی صحیح معنوں میں منظر کشی کرنے کے لیے عمل صالحہ کی ضرورت ہے۔ یہ قیمتی دولت اسی کو ملتی ہے جو بڑا قسمت والا ہوتا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 35 سے 41 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی اور بدی یکساں نہیں ہے۔ تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہتر ہے۔ تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جن کی عداوت پڑی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے۔ یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تلوار سر کاٹتی ہے جبکہ تحمل اور برداشت دل جیتتا ہے۔ تلوار کی پہنچ گلے تک اور حلم اور بردباری کی پہنچ دل کی گہرائی تک ہوتی ہے۔ جہاں تلوار ناکام ہوتی ہے وہاں عفو و درگزر فتح کا جھنڈا گاڑتا ہے۔ عدم صبر کی جن خرابیوں سے دائی کو بچنا چاہیے ان میں سے غصہ کرنا بھی ایک ہے۔ اسے دائی کو ہر ممکن حد تک بچنا چاہیے۔ بے صبری اور غصہ آدمی کے افکار و خیالات اور اس کے کردار و عادات پر چھا جاتا ہے، اور اگر اس پر قابو نہ پایا جائے تو یہ ایسے کام کروا لیتا ہے جو دعویٰ کے لیے باعث نقصان ہوتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں محبت کی بجائے نفرت ڈال دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غصہ سے منع کیا گیا ہے اور دائی کے لیے تو اس کی خاص کر ہدایت کی گئی ہے۔ جب دائی کی طرف سے کوئی شدید یا سخت رد عمل نہیں آتا تو دعویٰ کا سلسلہ پھیلتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں ایک صابر اور متحمل دائی پسندیدہ ہوتا ہے بنسبت سخت رو دائی کے۔ صبر دائی کو چند ایسے امور سے بچاتا ہے جن سے بچنا دائی کے لیے بے حد ضروری ہے، مثلاً اکتاہٹ، گھبراہٹ، تھکان، جلد بازی، خوف و لالچ اور اتباع نفس۔ دائی میں صبر برداشت ہوگا تو ان تمام امور پر قابو پا لے گا، مثلاً جلد بازی سے کام نہیں لے گا، ہر کام کو سکون اور ٹھہراؤ کے ساتھ انجام دے گا۔ اگر اس کی کوششوں کے نتائج ظاہر نہیں ہو رہے تو اس کی طبیعت میں قلق اور اضطراب پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اپنی محنت کو جاری رکھے گا، مایوسی کا شکار نہیں ہوگا۔ بے صبری سے سب غلط فیصلے نہیں کرے گا، کیونکہ بے صبری اور جذبات کی روم میں بہہ جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی صبر و استقامت سے لبریز تھی۔ کسی موقع پر بھی آپ نے نفسانی جذبات کا استعمال نہیں کیا۔ عزیز ساتھیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعوت کے میدان میں صبر سے بڑھ کر کوئی زیادہ راہ نہیں۔ اس کے بغیر دعویٰ کی دنیا میں ایک قدم چلنا بھی ناممکن ہے۔ تمام شعبہ حیات میں صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ دائی کے لیے یہی صبر و برداشت نہ صرف معاشرے میں کارآمد ثابت ہوگا بلکہ اپنے گھروں میں، ازدواجی زندگی، بچوں کی تربیت میں صبر و استقامت کا عملی نمونہ پیش کرے تو گھر کا ماحول بھی پرسکون ہوگا اور اپنے بچوں کو بھی دعویٰ کی تربیت اچھے انداز میں کر سکے گا۔ اسی طرح صبر و تحمل کے حامل فرد کو جب وہ کسی جماعت کے ساتھ جڑے گا تو دعویٰ کا کام کرنا اور وہاں مختلف افراد اور ان کے مختلف مزاجوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ چلنا آسان ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہی ہوگی کہ صبر و استقامت کی وجہ سے اس کے لیے
مختلف مزاج رکھنے والے لوگوں کے مزاج کو سمجھ سکے گا۔ لہٰذا موجودہ دور میں مسلمانوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام پہلوؤں کے ساتھ ساتھ صبر و تحمل کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ جب ہم زندگی میں عمومی طور پر اور دعوتی میدان میں خصوصی طور پر صبر کا مظاہرہ کریں گے تو یقیناً اس کے خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ اسی پر چل کر قیادت، امامت اور دعویٰ کا صحیح حق ادا کر سکیں گے۔ صبر ہی ایسا راستہ ہے جو سیدھا منزل سے روشناس کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے قول و فعل میں اعتدال اور توازن رکھیں اور صبر کا دامن تھامنے کی توفیق دے۔ سیرہ کی پہلوؤں پر غور و فکر کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں اور صبر و استقامت کے ساتھ دعویٰ کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔